نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون۔ تہجد والوں کا ذکر ہوا کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے، نیک اور برا برابر نہیں ہو سکتے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا مومن اور فاسق گناہگار برابر ہے؟ لا یستوون، برابر نہیں ہے۔ اور آج کی اس کی مزید تشریح اللہ پاک فرماتا ہے کہ اما الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک کام کرتے رہے، عمل صالح، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ ساری باتیں عمل صالح۔ تو فرمایا یہ جو عمل صالح والے لوگ ہیں، فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى، ان کے لیے جنت کے باغات ہوں گے، ٹھکانہ ان کا جنت میں ہوگا۔ جنت المأوى ایسے باغ کو کہا جاتا ہے کہ اس میں رہائش بھی ہو اور سیر و تفریح بھی ہو۔ جس طرح آپ دنیا میں دیکھتے ہیں نا کہ لوگوں نے چک شہزاد میں بڑے بڑے فارم بنائے ہوئے ہیں، اس کے اندر ان کے گھر بھی ہیں، سیرگاہ بھی ہے، پھل فروٹ بھی ہے، سبزی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو یہ جنت کے ایک انہوں نے وہ نقشہ بنایا ہوا ہے، لیکن یہ تو عارضی ہے، وہاں کی جنت وہ ہمیشہ کی ہوگی۔ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس نیک کام کی یہ مہمانی ہوگی، یہ جو دنیا میں نیک کام کی اس کی وہ جنت مہمانی ہوگی، اللہ کے مہمان ہوں گے۔ دنیا میں اگر کوئی مہمان کسی کے گھر آ جائے نا تو گھر میں کچھ ہو نہ ہو، گھر والوں کو تکلیف ہو، لیکن مہمان کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتے، کہتے یار مہمان ہے، یہ ناراض نہ ہو جائے، خفا نہ ہو جائے۔ فرمایا کہ تم میرے مہمان ہوں گے، تو مہمان کو کچھ کرنا شرنا بھی نہیں پڑتا، اس کو وہ فارغ ہوتا ہے، مزے لیتا ہے۔ تو جنت میں اہل جنت کے مزے ہوں گے۔ اور اس کے مقابلے میں وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور جو لوگ فاسق ہیں، گناہگار ہیں، کافر ہیں، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ، ان کی رہائش گاہ وہ آگ ہوگی، آگ جہنم۔ اور کیسی آگ ہوگی؟ کُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب اس سے نکلنے کی کوشش کریں گے، أُعِيدُوا فِيهَا، وہ فرشتے کھڑے ہوں گے دوبارہ ان کو نیچے گرا دیں، تم نکل نہیں سکتے۔ أُعِيدُوا فِيهَا، اللہ پاک ایک جگہ پر وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، لوہے کے ہتھوڑیاں ان کے ہاتھ میں ہوں گی، جو بھی نکلنے کی کوشش کرے گا اس کو اوپر سے ماریں گے، پھر نیچے گرا دیں گے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، جو فاسق ہوں گے، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آگ ہوگی، کُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب وہ اس سے نکلنے کی کوشش کریں گے، أُعِيدُوا فِيهَا، ان کو اس کو دوبارہ اس کو واپس کر دیا جائے گا۔ وَقِيلَ لَهُمْ، ان سے کہا جائے گا، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، یہ اس آگ کا مزہ چکو جس کو تم جھٹلاتے تھے، کہتے تھے کہ آگ ہمیں کیا کہے گی۔ تو اللہ کی بات
سچی بات ہے۔ فرمایا کہ اس آگ کا مزہ چکھو جس کو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے۔ تو آج کہتے ہیں جی کہ جنت جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے جہنم کا مذاق کرتے ہیں، مذاکرے کرتے ہیں، ٹاکرے کرتے ہیں، بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ نے فرمایا، ہماری اس میں کیا ہوا ہے؟ یہ تو اللہ کے فرمانات ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، ایسے لوگ جو کہ فاسق اور کافر ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے ہم ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب دنیا میں دیں گے۔ وہ تو بڑا عذاب ہوگا۔ تو آج کل یہ فلسطین میں جو قتل غارت ہو رہی ہے، اصل میں ہمیں مارا جا رہا ہے، ہمارے گناہوں کا وہ نتیجہ ہے۔ تکلیف تو ہر مسلمان کو ہے، اوپر تو ان کی آئی ہے، لیکن تکلیف فرمایا کہ دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب ان کو ملیں گے، کبھی گھر میں لڑائی، کبھی بیماری، کبھی تھانہ، کبھی کچہری، یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے، کبھی کورونا، کبھی بارش، کبھی سیلاب، کبھی گرمی، یہ دنیا کے عذاب ان کو پہلے ملیں گے اس بڑے عذاب سے پہلے۔ بڑا عذاب تو دوزخ کا عذاب ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اور یہ عذاب ان کو دنیا میں اس لیے ملے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید یہ واپس ہو جائے، شاید یہ توبہ کر لے، اپنے یہ غلط کام چھوڑ دے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تو یہ دنیا کے جو مصائب ہیں نا جی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعزیانے ہوتے ہیں، عبرت ہوتی ہے، ہاں جی، تنبیہ ہوتی ہے کہ بس کر دو، بس کر دو۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ واپس آ جائے۔ تو یہ جو دنیا کی سختیاں ہیں، یہ بھی دنیا کی ایک قسم کے ہمارے گناہوں کا عذاب ہوتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تو ادھر بیٹھا ہوں اور وہ فلسطین میں مار کھا رہے ہیں، اصل میں سب مسلمان مار کھا رہے ہیں اور نتیجہ ہمارے گناہوں کا ہے۔ اگلے آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عنْهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اللہ کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے وہ منہ پھیر لیتا ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِهِ، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، رب کی آیات پڑھی جاتی ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ یار اس طرح نہ کرو، یہ اللہ کا حکم ہے اس طرح، تو وہ ثم اعرض عنہا، منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ بڑے ظالم ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بڑے ظالم ہیں۔ اللہ پاک اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، مجرموں سے تو میں انتقام لوں گا۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، مجرموں سے انتقام، اللہ کا انتقام چھوٹا انتقام ہوگا؟ بہت بڑا انتقام ہوگا۔ بعض گناہ ایسے ہیں نا کہ ان کی سزا آخرت میں جو ملے گی وہ تو دنیا میں بھی ملتی ہے، اور حدیث مبارک میں 3 گناہ ہیں، 3 گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ وہ کیا ہیں؟ ایک تو ہے کہ ایک طرف حق ہے، دین ہے، سچائی ہے، دوسرے نے جھنڈا اٹھایا ہے غلط کام کا، نعرے لگا رہا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک ہے۔ وہ جو غلط ناحق کے ساتھ کھڑا ہے اس کو اللہ دنیا میں پکڑیں گے، چاہے وہ کسی پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہو، غلط پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہو، کسی ظالم کو سپورٹ کر رہا ہو، تو اس کا بدلہ اس کو دنیا میں ملے گا۔ دوسرے گناہ جو ہے وہ ہے ماں باپ کی نافرمانی، جس نے دنیا میں ماں باپ کی نافرمانی کی اس کو اسی دنیا میں بدلہ ملے گا۔ اور تیسری سزا اس شخص کو ملے گی جو ظالم کا ساتھ دیتا ہے، وہ پہلے سے ظالم ہے اور ہم اس کو مزید اس کی سپورٹ کر رہے ہیں، مالی سپورٹ یا ہاتھ سے سپورٹ یا جانی یا بات سے سپورٹ۔ ظالم کی سپورٹ کرنا اس کو بھی دنیا میں بدلہ ملے گا، والدین کی نافرمانی اس کو بھی دنیا میں، اور ناحق کا ساتھ دے رہا۔ اب دیکھیں جی نوح علیہ السلام کا طوفان آیا ہے، کتے، بلے، خنزیر، ہر قسم کے جانور بچ گئے،
لیکن جب نوح علیہ السلام کے بیٹے نے ناحق کا ساتھ دیا، کفر کا ساتھ دیا، تو وہ غرق ہو گئے۔ یعنی ان جانوروں کو اللہ نے بچا لیا، لیکن والدین کی نافرمانی اور ناحق کا ساتھ دینے کی یہ مثال ہے قرآن میں کہ اس کو سزا مل گئی۔ اللہ پاک فرماتے ہو جو حق کے ساتھ ہیں ان کو کہا جاتا ہے انسان، اولئک ہم خیر البریہ، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں۔ اور جو شر کے ساتھ ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اولئک ہم شر البریہ، یہ بدترین لوگ ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو انسان بھی نہیں ہے بلکہ جانور ہے۔ تو ان آیات میں اللہ فرمائے کہ جو نیک عمل کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جنت، جو برے عمل کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ آگ، اور اس میں سے نکل بھی نہیں سکیں گے، دوبارہ دوبارہ گرایا جائے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی کچھ جھلکیاں میں ان کو عذاب کی دکھاتا ہوں، اور آخرت کا عذاب تو بڑا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ کتنا بڑا ظالم ہے جو اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے اس کو نصیحت کی جاتی ہے، اس کو یاد دہانی کی جاتی ہے اور وہ منہ پھیر لیتا ہے۔ فرمایا انا من المجرمین منتقمون، ایسے لوگوں سے تو اللہ، تو یہ سچائی ہے میرے بھائیو۔ اللہ ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ الحمد